هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کی کلاس نمبر 6، اور ہمارا سبق چل رہا ہے سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ کلاس نمبر 6 اس وجہ سے کہ لاسٹ ٹائم جب سنڈے کو کلاس ہونی تھی تو وہ کلاس ہو نہیں سکی تھی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو لہٰذا آج وہ کلاس ہو رہی ہے، اور جو اس دن کلاس تھی جو رہ گئی تھی تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ منڈے کو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے لائیو چلا دیں۔ اور ہم لوگ ابھی جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ ہے سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ الحمدللہ 4 قاعدے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں ہو سکتی ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو کہیں کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو 2 اسما آپ کو اکٹھے نظر آئیں، 2 معرفہ ہوں، دونوں ہی معرفہ ہوں، پہلا بھی معرفہ ہو دوسرا بھی معرفہ ہو، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ترجمہ کر کے دیکھیں مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا، یا تو پھر مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو ہم بنا دیں گے مبتدا اور خبر، اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو ہم بنا دیں گے موصوف اور صفت۔ مکمل مفہوم حاصل ہونے کی صورت میں جب ہم مبتدا اور خبر بنائیں گے تو جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، اور نامکمل مفہوم حاصل ہونے کی صورت میں جب ہم مرکب توصیفی بنائیں گے تو بن جائے گا کیا مطلب موصوف اور صفت بنائیں گے تو بن جائے گا مرکب توصیفی۔ پھر قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو کسی بھی جگہ پر اگر 2 اسما اکٹھے نظر آئیں اور ان میں ایک معرفہ ہو اور پھر ایک نکرہ ہو، تو آپ کیا کریں گے، معرفہ کو آپ نے مبتدا بنانا ہوگا اور نکرہ کو آپ نے خبر بنانا ہوگا۔ پھر لاسٹ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے جو قاعدہ ختم کیا تھا وہ قاعدہ تھا قاعدہ نمبر 4، اور قاعدہ نمبر 4 یہ تھا کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو اسم فاعل اور اسم تبدیل اور صفت مشبہ اور اسم مفعول اور اسم منصوب، یہ 5 اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو خبر بنتے ہوئے نظر آئیں تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ براہ راست خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ پہلے کیا کرنا ہوگا، پہلے آپ کو شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، آپ نے یہ جو سیغے ہیں ان میں سے ضمیر نکالنی ہوگی، اور سیغے کی مطابقت کرتے ہوئے ہم لوگ ضمیر نکالیں گے اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے۔ وہ ضمیر یا تو فاعل بن رہی ہوگی یا تو پھر نائب الفاعل بن رہی ہوگی، اور اس میں فاعل اور صفت مشبہ اور اس میں تبدیل میں وہ ضمیر فاعل بنے گی، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں وہ ضمیر کیا بنے گی، نائب الفاعل، اور پھر وہ فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر وہ سیغہ بن جائے گا کیا، شبہ جملہ اسمیہ۔ اور اگر جب شبہ جملہ اسمیہ بن جائے گا تو ہم اسے پھر مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ایک کی مثال بھی لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور اس کو باقاعدہ طور پر میں نے آپ کو حل بھی کروا دیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو کلاس ہے وہ کلاس نمبر لائیو کلاس نمبر 6 ہے الترکیب کی، اور اس میں ہم لوگ پڑھیں گے قاعدہ نمبر 5۔ سبق نمبر 9 چل رہا ہے ہمارا مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد، اور آج جو پڑھیں گے ہم لوگ وہ پڑھیں گے قاعدہ نمبر 5۔ اور قاعدہ نمبر 5 کیا ہے، قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے شرط، مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے شرط۔ اچھا، اب مطابقت کے لیے شرط سے مراد کیا ہے، اگر میں اس کو آسان کر دوں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو تذکیر کا معنی آپ لے لیں اس ایڈنگ کو سمجھنے کے لیے کہ مذکر ہونا، اس کا معنی ہے مذکر ہونا، اور تانیث کا معنی جو ہے وہ آپ یہاں پر لے لیں کیا،
मुअन्नस होना, ठीक है। तो अब जो है ये मुब्तदा और ख़बर में मुज़क्कर होने और मुअन्नस होने में मुताबिकत की शराइत, इस सबक में, इस कायदे में, कायदा नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर व तानीस में मुताबिकत की शराइत। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक मिसाल लिखकर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, ये है ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली मिसालों में हम ये बात कर रहे थे कि ये मुब्तदा है या फिर ख़बर, ये मारफा है, ठीक है, और ये क्या है, ये है नकीरा। तो आपने क्या किया, मारफा को आपने बना दिया मुब्तदा और आपने नकीरा को क्या बना दिया, आपने इसको बना दिया, क्या बना दिया आपने, मुब्तदा, और इसको क्या बना दिया आपने इसको बना दिया ख़बर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये वाली बात, मारफा और नकीरा वाली बात जो है वो हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। ये जो ज़ैदुन है, ये आप बताइए, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। ज़ैद तो मर्द का ही नाम होता है और इसमें मुअन्नस की कोई अलामत भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है, मुज़क्कर, ठीक है। अच्छा, ये जो आलिमुन है, ये आलिमुन मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस, तो आपका जवाब ये होगा, ये भी क्या है, ये भी मुज़क्कर है। अच्छा, ये क्यों मुज़क्कर है, क्योंकि इसमें भी मुअन्नस की कोई अलामत मौजूद नहीं है। मुअन्नस की अलामत कितनी होती हैं, मुअन्नस की 3 अलामत होती हैं। एक तो गोल ता, ठीक है, ये जो गोल ता होता है ना ये, और एक होती है अलिफ मकसूरा, जैसे ये है ना हुबला, ये इसके आखिर में ये जो है ना, ये जो खड़ा ज़बर है, इसको हम लोग कहेंगे अलिफ मकसूरा। अच्छा, एक होता है अलिफ ममदूदा, जैसे कि आप यूँ ले लें, सहराउ, ये देखें, ये मद है और आखिर में जो है ये हमज़ा, इसको हम लोग कहेंगे अलिफ ममदूदा। तो 3 अलामत होती हैं मुअन्नस की, तो मुअन्नस की इसमें भी कोई अलामत नहीं पाई जा रही, ठीक है, और इसमें भी जो है वो मुअन्नस की कोई अलामत जो है वो नहीं पाई जा रही है। तो अब क्या है, ये भी मुज़क्कर है और ये भी मुज़क्कर है। अच्छा, ये आपने इसको क्या बनाया, आपने मुब्तदा, है ना, और आपने इसको क्या बनाया, आपने इसको बनाया क्या, ख़बर, ठीक है। तो अब ये मुब्तदा जो है वो मुज़क्कर है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो ख़बर है वो भी मुज़क्कर है। मिसाल अगर मैं दूं और आसान करके, अगर हम लोग यूं कहें कि ज़ैदुन आलिमतुन, है ना, अभी इसका तर्जुमा क्या बनेगा, ज़ैद आलिम है। अच्छा, अगर मैं इसको यूं कर दूं ज़ैदुन आलिमतुन, ठीक है, आलिमुन को अगर मैं कर दूं क्या, आलिमतुन, आलिमतुन, तो ये हो जाएगा मुअन्नस। मुअन्नस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये गोल ता जो है वो मौजूद है। लेकिन आपको मालूम है कि ज़ैद जो है वो आलिम है, ज़ैद आलिमा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर ये मुब्तदा मुज़क्कर है तो इसकी जो ख़बर है वो भी क्या होगी, मुज़क्कर ही होगी। अगर मुब्तदा मुअन्नस होगा तो ख़बर क्या होगी, ख़बर भी मुअन्नस ही होगी। लेकिन इस मुब्तदा और इस ख़बर में मुज़क्कर और मुअन्नस होने में, मुज़क्कर और मुअन्नस होने में कुछ शराइत हैं कि मुब्तदा और मतलब ये मुब्तदा है, ये ख़बर है। अच्छा, अब इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस होने में मुताबिकत के लिए, मुताबिकत के बिल्कुल मुताबिकत होगी, ये भी मुज़क्कर होगा, ये भी मुज़क्कर होगा, ये भी मुअन्नस होगा तो ये भी मुअन्नस होगा। इस मुताबिकत के लिए भी कुछ शर्त है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मुब्तदा मुज़क्कर होगा तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी और मुब्तदा मुअन्नस होगा तो ख़बर भी मुअन्नस होगी, ऐसा हमेशा नहीं होगा। बल्कि इस मुताबिकत के लिए, मुज़क्कर होने और मुअन्नस होने की मुताबिकत के लिए कुछ शराइत हैं और हमारे कायदा नंबर
5 کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، میں نے یہاں پہ لکھ دیا۔ وہ کیا ہے کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث، مذکر ہونے اور مؤنث ہونے میں مطابقت، مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کی شرائط، کتنی شرائط ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ میں مٹا دیتا ہوں یہاں سے، اور پھر میں آپ کو نیچے مزید میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ صرف میں نے آپ کو یہ ٹاپک کی جو مطلب جو ہیڈ لائن ہے نا، وہ میں نے صرف اور صرف جو ہیڈنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اور صرف یہ میں نے آپ کو لکھ کر دیا تھا کہ آپ اس کو سمجھ جائیں، کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور مطلب جب بس میں بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو بس میں بیٹھنے کے بعد یا کہیں پر کسی بھی جگہ پر سفر کرتے ہیں، تو جب ہم لوگ وہاں پر اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، منزل کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قاعدہ نمبر 5 کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی شرائط ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اس قاعدے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ تو یہ میں نے یہاں پر آلریڈی لکھ دیا ہے، صرف اور صرف میں اس کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی شرائط پڑھنا ہے نا ہم لوگ، تو تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے کتنی شرطیں؟ صرف 2 شرطیں، کہ مبتدا مذکر ہوگا تو اس کی مطابقت کرتے ہوئے خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو اس کی مطابقت کرتے ہوئے خبر بھی مؤنث ہوگی۔ لیکن کب ہوگا ایسا؟ ہمیشہ ہوگا؟ نہیں، ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ پہلی جو شرط ہے، مبتدا اور خبر میں تانیث میں مذکر اور تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے 2 شرطیں۔ ایک تو یہ کہ خبر جو ہے وہ اس میں مشتق ہو، بڑا مشکل سا یہ لفظ ہے لیکن میں اس کی بھی انشاءاللہ تعالی وضاحت کر دوں گا، اور یا پھر خبر جو ہے وہ اس میں منصوب ہو۔ منصوب کے بارے میں تھوڑی نو آپ نے ابھی مطلب جو پچھلے قواعد پڑھے تھے اس میں ہم لوگوں نے سیکھ لی ہے۔ جیسے زید عالم، اس کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں قاعدے میں کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی پہلی شرط یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ کیا ہو، اس میں مشتق ہو یا پھر اس میں منصوب ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے زید عالم، جیسے ہند عالمۃ، اور زید بغدادی اور ہند مدنیۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے 2 کے اوپر جو ہے نا، ابھی ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، 2 کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آئیں گے۔ میں یہاں پہ ایک لائن جو ہے یہاں پر یوں کر کے کھینچ دیتا ہوں، اور ابھی ہم لوگ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ اس خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، جیسے زید عالم، ہند عالمۃ، زید بغدادی اور ہند مدنیۃ، اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو اس میں مشتق کا جو یہاں پہ لفظ ہے، یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہوگا آپ کو، لیکن ویسے تو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہیے اس لیول پر آنے کے بعد، لیکن اگر پھر بھی اگر ذہن میں دوبارہ سے تازہ کرنا ہو تو میں ایک مرتبہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے کیا؟ مصدر۔ اچھا، مصدر جو کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے اصل، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا، جس سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ مختلف صیغے نکالتے ہیں نا، مختلف افعال نکالتے ہیں آپ، اور مختلف جو ہے وہ اسما آپ اس مصدر سے نکالتے ہیں۔ تو مصدر سے آپ کیا کرتے ہیں، مختلف کلمات کو نکالتے ہیں، مختلف کلمات کو آپ مصدر سے اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے مصدر۔ اور مصدر خود کہاں سے نکلتا ہے؟ تو مصدر خود کسی سے بھی نہیں نکلتا۔ اچھا، مشتق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا اور یاد بھی آئے گا آپ کو کہ مشتق کیا ہوتا ہے۔ مشتق کیا ہوگا؟ مشتق وہ ہوگا جس کو مصدر سے نکالا جائے۔ مصدر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو خود کسی سے نہیں نکلتا لیکن اس سے اور کلمات کو نکالا جاتا ہے۔ اچھا، مشتق کیا ہوتا ہے؟ مشتق وہ ہوتا ہے کہ جو مصدر سے نکلتا ہے۔ اچھا، اب وہ کلمہ ہوتا ہے جو مصدر سے نکلتا ہے۔ اب جو بھی کلمہ ہوگا مشتق، اب اس مشتق میں بھی میں 2 کیٹیگری کر دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، کہ یا تو آپ نے کیا نکالنا ہے، افعال، کس سے؟ مصدر سے، یا تو آپ نکالیں گے اسما۔
افعال جو ہے وہ فعل کی جمع ہے نا، اور اسما جو ہے وہ اسم کی جمع ہے. یا تو آپ نکالیں گے افعال یا تو آپ نکالیں گے کیا اسما. اچھا میں یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ بغیر واسطے کے نکالیں گے یا پھر آپ واسطے سے نکالیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر واسطے کے مصدر سے نکلتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ واسطے سے جو ہے، کچھ بغیر واسطے کے اور کچھ واسطے کے ساتھ نکلتی ہیں. تو قطع نظر اس کے کہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ واسطے سے نکلنے والی چیزیں ہیں یا پھر بغیر واسطے کے. بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ مصدر سے نکالے جاتے ہیں کیا افعال اور مصدر سے نکالے جاتے ہیں کیا اسما. ٹھیک ہے. فعل ماضی نکلتا ہے مصدر سے نکلتا ہے، فعل مضارع نکلتا ہے مصدر سے نکلتا ہے، فعل امر نکلتا ہے وہ بھی مصدر سے نکلتا ہے. اچھا فعل نہی اور باقی جتنے بھی افعال ہیں وہ فعل نفی تاکید بلن ہو گیا، فعل نفی جہد بلن ہو گیا، یہ سارے کے سارے کس سے نکلتے ہیں؟ اس کی اصل جو ہے وہ مصدر ہی ہوتی ہے، مصدر سے نکلتے ہیں. اچھا اور اسی طرح سے کچھ اسما ہوتے ہیں جو مصدر سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پر اسم فاعل، یہ کس سے نکلتا ہے؟ یہ بھی مصدر سے نکلتا ہے نا. آپ کیسے نکالتے ہیں مصدر سے؟ آپ اس کو اصل میں آپ بناتے ہیں فعل مضارع. یہ صرف ایک مثال میں آپ کو دے کر بتا رہا ہوں کہ مشتق کیا ہے. صرف اس کو سمجھاؤں گا آپ کو کہ مشتق کیا ہوتا ہے. یفعلو ہے نا، اس میں فاعل نکال لیں ہم لوگ. یہ نکال کر میں آپ کو مثال دے کر بتا رہا ہوں. یہ یفعلو ہے، آپ کو بنانا ہے کیا بنانا ہے؟ اس میں فاعل. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو یفعلو ہے یہ ہے فعل مضارع. یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہے فعل مضارع. اور یہ فعل مضارع کس سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے ماضی سے. ٹھیک ہے. اچھا اور ماضی کس سے نکلا ہے؟ ماضی نکلا ہے کس سے؟ مصدر سے. مصدر سے نکلا ماضی اور ماضی سے نکلا کیا؟ یہ فعل مضارع. اور فعل مضارع سے اب ہم بنانے جا رہے ہیں کیا؟ اسم فاعل. کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹایا. ٹھیک ہے جناب، ہٹا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک الف لے کر آ گئے آپ، اور یہ الف جو ہے وہ علامت اسم فاعل ہے. یہ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ علامت مضارع کو ہٹایا اور پھر فا کلمے کو آپ نے کیا کر دیا؟ فا کلمے کو آپ نے فتح دے دیا، اس طرح سے زبر دے دیا اور پھر یہ الف لے کر آ گئے. یہ جو الف آپ لے کر آ رہے ہیں اس الف کو آپ کہتے ہیں کیا؟ علامت اسم فاعل. یہ اسم فاعل کی علامت ہے. پھر یہ دیکھیں یہ عین ہے، یہاں پر آپ نے یہاں پر عین لکھا. اگر عین پر اگر کسرہ ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پر تو کسرہ نہیں ہے. اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو تو آپ کسرہ لے کر آتے ہیں. چلیں ہم وہ بھی لے کر آ گئے. اچھا یہ جو لام ہے، لام کے اوپر یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضمہ اعرابی. یہ فعل مضارع میں ہوتا ہے نا، یہ ضمہ اعرابی ہے. صحیح ہے. اور لیکن یہاں پر اب یہ اسم تو نہیں رہا نا، یہ فعل تو نہیں رہا نا یہ اب، بلکہ اسم بن گیا. تو ہم لوگ علامت اسم کی علامت کے طور پر ہم ایک تنوین لے کر آ جاتے ہیں اور اس تنوین کو ہم کہتے ہیں تنوین تمکن. ٹھیک ہے. یہ ایسی تنوین ہے جو اس کو یوں یاد کر لیں کہ یہ ایک ایسی تنوین ہے جو فعل تھا پہلے اور آپ نے اس فعل کو بنایا اسم. تو اب اسم بنانے کے طور پر علامت کے طور پر آپ لے کر آگے کیا؟ تنوین. اور اس تنوین کا نام آپ نے رکھ دیا تنوین تمکن. تو آپ نے اسم فاعل کو نکالا فعل مضارع سے، اور فعل مضارع جو ہے وہ اصل میں نکلا تھا ماضی سے، اور ماضی جو ہے وہ اصل میں نکلا تھا مصدر سے. تو ہم کہیں گے کہ اصل میں یہ ماضی بھی مصدر سے ہی نکلا ہے، فعل مضارع بھی مصدر سے نکلا ہے، اور یہ اسم فاعل بھی مصدر سے نکلا ہے. اسی طرح سے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم تفضیل اور صفت مشبہ یہ سب کس سے نکلتے ہیں؟ یہ نکلتے ہیں مصدر سے. تو اس کو کہتے ہیں مشتق. ٹھیک ہے. تو
اب جو مصدر سے نکلتا ہے اسم وہ سارے کے سارے وہ کیا ہوتے ہیں مشتق، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسم مشتق۔ تو اسم مشتق وہ ہوگا جو مصدر سے نکلے گا۔ اگر خبر کسی بھی جگہ پر اسم مشتق ہو، اگر خبر اسم مشتق ہو، اب یہاں پر یہ زید عالم، یہی مثال آپ لے لیں، یہ جو عالم ہے یہ بروزن فاعل ہے، فاعل کے وزن پر ہے نا یہ۔ اچھا یہ جو فاعل ہے یہ کس کا وزن ہے؟ یہ اسم فاعل کا وزن ہے۔ اچھا یہ جو اسم فاعل ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل جو ہے وہ اسم مشتق ہے۔ اچھا بھائی یہ اسم مشتق کیوں ہے؟ یہ اسم مشتق اس وجہ سے ہے کہ اسے ہم نے نکالا ہے کس سے؟ مصدر سے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تو یہاں پر یہ خبر جو ہے، یہ آپ نے کہا نا ابھی پہلے میں نے مثال دے کر سمجھایا آپ کو، یہ خبر ہے اور یہ خبر جو ہے وہ اسم مشتق ہے، اور خبر جو ہے وہ اسم مشتق ہو تو مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، یعنی دونوں میں مطابقت کرنا ضروری ہوگا، یعنی بالکل مبتدا کے مطابق، یہ مبتدا ہے تو مبتدا کے بالکل عین مطابق جو ہے وہ اس کی خبر بھی ہونی چاہیے۔ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی۔ کب؟ کہ جب خبر جو ہے وہ اسم مشتق ہو، جب خبر اسم مشتق ہو تو مبتدا بھی مذکر ہوگا اور خبر بھی مذکر ہوگی۔ جیسے کہ زید عالم، یہ زید مذکر ہے تو یہاں پر عالم آیا، نہ کہ عالمتن، عالمتن تو نہیں لے کر آئے یہاں پر، لیکن اگر اسی مبتدا کو میں کیا کروں، اسی مبتدا کو یہاں سے میں مٹاتا ہوں اس کو، اور مثال دینے کے لیے میں آپ کو یہاں پر اس طرح سے لکھ دیتا ہوں کہ یہ زید عالمتن، عالمتن، اس کو میں نے یوں کر کے لکھ دیا زید عالمتن۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے، یہ مبتدا، یہ آپ اس کو مبتدا بنا رہے ہیں، یہ مبتدا ہے، لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر میں، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو مبتدا ہے یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ہے مذکر، اور یہ جو خبر ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مؤنث۔ میں پوچھوں گا مبتدا یہ جو مذکر ہے یہ کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ میں پوچھوں گا آپ سے کہ یہ جو عالمتن ہے یہ مؤنث کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے اس میں گولتا موجود ہے نا، گولتا، اور گولتا جو ہے وہ کس کی علامت ہے؟ یہ مؤنث کی علامت ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ تو اور یہ جو عالمتن ہے یہ اس میں مشتق بھی ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ اس پہ مشتق ہے، اور اگر یہ اس میں مشتق ہے تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اس کی یہ خبر بن رہا ہے نا، تو اس کی مبتدا سے مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر تو مطابقت نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں پر تو مطابقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ یہاں پر غلط طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا، بلکہ صحیح طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس کو مذکر نہ کریں بلکہ آپ اس کو مؤنث نہ کریں، بلکہ آپ اس کو کیا کریں؟ مذکر، کیونکہ مبتدا بھی تو مذکر ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل اسم مشتق ہے، اور اگر اسم مشتق جب بھی خبر بن رہا ہوگا تو سمجھ لیں کہ جیسا مبتدا ہوگا ویسی ہی خبر ہوگی۔ یہاں پہ مبتدا مذکر ہے تو لہٰذا آپ کو کمپلسری یہ ہے کہ آپ کو خبر بھی کیا؟ مذکر ہی لانا پڑے گی۔ تو یہ ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ خبر جب بھی اسم مشتق ہو تو آپ کو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کرنی ہوگی، مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کرنا ضروری ہوگا۔ ایک اور میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، یہ میں نے اس میں مشتق کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، میں آپ کو اس میں منصوب کی مثال دیتا ہوں۔ منصوب تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا بھائی، میں نے پہلے بھی 2-4 کلاسز میں بتایا کہ دیکھیں بھائی یہ شام ایک جگہ کا نام ہے اور اس سے بن گیا کیا؟ بن گیا شامی، شام کا رہنے والا شامی ہو گیا، مکہ کا رہنے والا
تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں. مکہ کا رہنے والا ہو گیا کیا؟ مکی. اور مدینہ کا رہنے والا کیا ہو گیا؟ مدنی. صحیح ہے. تو یہ ہے کیا؟ اس میں منصوب، یہ اس میں منصوب ہے. اور اگر میں یہاں پر لکھوں زید بغدادی. اچھا اب آپ بتائیں یہ جو زیدن ہے یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث؟ آپ کہیں گے یہ ہے مذکر. اور یہ جو بغدادی ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ کہیں گے یہ بھی مذکر ہے. میں کہوں گا یہ مذکر کیوں ہے؟ آپ کہیں گے اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. میں پوچھوں گا یہ کیوں مذکر ہے؟ تو آپ کہیں گے اس وجہ سے کہ اس میں بھی مؤنث کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. نہ ہی گول تا ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، نہ ہی الف مقصورہ ہے، نہ ہی یہ مؤنث سماعی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مؤنث جو ہے وہ اس وقت میں نہیں ہے. تو اب یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. اور یہ جو ہے نا یہ اس میں منصوب ہے، اس میں منصوب. تو یہ بالکل صحیح مثال ہے. یہاں پر یہ بھی مذکر اور یہ بھی مذکر. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو خبر ہے نا، خبر، یہ خبر اس میں منصوب ہے. اور ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ خبر اگر اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب ہو تو کیا ہوگا؟ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت جو ہے وہ شرط ہے، جبکہ خبر جو ہے وہ کیا ہو؟ اس میں منصوب ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو یوں کر دیں زید بغدادیۃ نہیں کر سکتے. زید بغدادیۃ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس میں منصوب ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو خبر اور مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اور ہم نے یہ جان رکھا ہے اس قاعدے کے تحت کہ جب بھی خبر اس میں منصوب ہوگی تو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوگی اور مطابقت ہوگی اور مطابقت ہوگی. ٹھیک ہے. ایک مثال میں آپ کو اس کی دے دیتا ہوں، جو صحیح والی جو مثال ہے یہیں سے میں اٹھا کر جانا. یہ ہند مدنیۃ والی، یہ یہاں پر ہند. اچھا یہ جو ہندون ہے نا یہ خاتون کا نام ہے، عورت کا نام ہوتا ہے. جیسے زید جو ہے وہ مرد کا نام ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ہندون جو ہے وہ عورت کا نام ہوتا ہے. تو یہ مدنیۃ، ہندون مدنیۃ، یہ کیا ہے؟ مبتدا. صحیح ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے خبر. صحیح ہے. اچھا یہ جو مبتدا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو آپ کہیں گے بھائی مذکر نہیں ہے، یہ تو مؤنث ہے. کیونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ تو عورت کا نام ہے. اچھا یہ جو خبر ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو آپ کہیں گے یہ بھی مؤنث ہے. مؤنث کیوں مؤنث ہے؟ یہ کیونکہ اس میں گولتا ہے. تو اس میں مذکر اور مؤنث ہونے میں، یعنی یہاں پر تو مؤنث ہونے میں مطابقت ہے نا، یہ بھی مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے. تو کیوں مؤنث ہے دونوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ اس میں منصوب ہے. اور ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ خبر کسی بھی جگہ پر اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب ہو، جیسے زید عالم، یہ زید مذکر عالم مذکر، ہند عالمۃ، ہند مؤنث عالمۃ مؤنث. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل اس میں مشتق ہوتا ہے. اور جب بھی اس میں مشتق خبر بن رہا ہوگا تو مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی. ہند عالمۃ، یہاں پر عالمۃ اس میں فاعل ہے، اور جب بھی اس میں فاعل اگر خبر بن رہا ہوگا تو آپ کو مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں آپ کو مطابقت کروانا ہوگی. زید بغدادی ہے نا، یہ زید بغدادی، یہ زید مبتدا ہے، بغدادی خبر ہے، اور بغدادی اس میں منصوب ہے. اور جب بھی اس میں منصوب خبر بن رہا ہوگا تو مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کروانا ضروری ہوگی. ہند مدنیۃ، ہند مؤنث ہے اور مدنیۃ مؤنث
مؤنث ہے اور مذکر اور مؤنث ہونے میں یہاں مؤنث ہونے میں مطابقت ہے. کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ اس میں منصوب ہے. تو بس فائنلی یہ ثابت ہو گیا کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا. ہم پڑھ لیں قاعدہ نمبر 5 اور قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ خبر جو ہے وہ اس میں مشتق یا پھر خبر اس میں منصوب بن رہی ہو. تو یہ والی مثال تو امید ہے کہ یہ پوری کی پوری بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہ جو دوسری جو شرط ہے، میں آپ کو دوسری شرط کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری شرط کیا ہے. یہ کہہ رہے کہ خبر جملہ ہو. خبر جملہ کیسے؟ جیسے یہ جو زیدن ہے نا، یہ ہے مبتدا، صحیح ہے. اور یہاں پر یہ جو قامہ ہے، قامہ فعل، یہ فعلہ ضربہ کے وزن پر ہے اور اس میں تعلیل ہو گئی ہے اور تعلیل کے بعد جو ہے وہ یہ بن گیا کیا؟ قامہ. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضربہ کا جو وزن ہے نا، بس وہی وزن ہے. اب تعلیل میں یہاں پر جو ہے وہ اتنی تفصیل سے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا پورا کا پورا دماغ اس تعلیل میں جو ہے وہ الجھ جائے گا. جب تعلیلات وغیرہ کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا. اور صرف جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں تفصیلی تعلیلات میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی صرف اور صرف آپ اس کو یہ سمجھ لیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب، صحیح ہے. اور کس کے وزن، کون سا فعل ہے یہ آپ بتا دیں اس کے بارے میں کہ یہ فعل مضارع ہے اور مثبت ہے اور معروف ہے، مجہول نہیں ہے. اچھا، اب اس میں ایک ضمیر ہے. ایک ضمیر آپ کو معلوم ہے نا، صیغہ جو پہلا والا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں ضمیر ہوتی ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. اور وہ جو ضمیر ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ وہ ہے ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اس ہوا ضمیر کو آپ نے لوٹانا ہے کہاں پر؟ آپ نے لوٹانا ہے پیچھے کی طرف، مبتدا کی طرف. کیونکہ مبتدا سے بھی تو مطلب ایک کڑی تو آپ نے جوڑنی ہے نا اس کے ساتھ پیچھے سے. تو آپ نے اس کو ہوا کو نکال کر آپ نے اس کو لوٹا دیا پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس زید کی طرف. یہ ضمیر ہو گئی راجع اور یہ ہو گیا مرجع. راجع لوٹنے والی اور مرجع جس کی طرف لوٹایا جا رہا ہے. اور یہی والا جو ہوا ہے نا وہ بن گیا کیا؟ فاعل. صحیح ہے. پیچھے کی طرف بھی لوٹ گیا اور یہ فاعل بھی بن گیا. اب فعل بھی ہے اور یہ فاعل بھی ہے. فعل بھی ہے، یہ فاعل بھی ہے. اچھا، فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا؟ یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ. صرف اس کی بات کر رہا ہوں میں، صرف قامہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قامہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا یہ فعل ہے اور یہ فاعل اس کا یہ ہوا ضمیر ہے. یہ ہوا ضمیر پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے اور پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اور خبر بن رہی ہے. پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ بن رہی ہے خبر. تو اگر کسی بھی جگہ پر یہ دوسری شرط بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر جملہ ہو، یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا جملہ ہے اور اس جملے میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. دیکھیں اس میں ایک ضمیر ہے اور یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. تو بس اب ایسا ہوگا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانا ضروری ہوگا. ہر صورت میں آپ کو مطابقت کرنی ہوگی جب جو ہے وہ خبر جو ہے وہ ایک جملہ بن رہا ہو اور اس جملے میں ایک ضمیر ہو اور وہ ضمیر جو ہے وہ پیچھے کی طرف مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو اور پھر وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر وہ جملہ پورا کا پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کیا بن جائے گا؟ خبر. اور خبر جب بھی جملہ بن رہا ہو، جملہ جب بھی خبر بن رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانی ہے. یہ اور آپ کے مزید سمجھ میں آئے گا جب میں اس کا اپوزٹ آپ کو بتاؤں گا. اور وہ اپوزٹ کیا ہے اس کا؟ اگر فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں اس کو یہاں پر ایسا کروں کہ قامو قامت، یہ میں گردان پڑھ رہا ہوں نا فعل ماضی کی، قامو قامت، یہ قامت جو ہے نا یہ کیا ہو گیا؟ صیغہ واحد مذکر نہیں، یہ ہو گیا مؤنث. اب یہ مؤنث کا اگر یہ صیغہ ہو جاتا ہے، اگر یہ مؤنث کا صیغہ ہو جاتا ہے تو اب اس میں کون سی ضمیر ہے؟ آپ کہیں گے اس میں ہیا ضمیر ہے. اب تو ہوا ضمیر نہیں ہے. اگر اس ہیا ضمیر کو میں پیچھے لوٹاؤں گا کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو زید تو ہیا تو نہیں ہے نا، زید تو ہوا ہے، زید کی طرف تو ہوا ضمیر لوٹنی چاہیے، ہیا ضمیر تھوڑی لوٹے گی زید کی طرف. تو لہذا اس طرح سے اگر یہ فعل اور فاعل بن بھی جائے اور اس کو آپ پیچھے کی طرف لوٹا بھی دیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خبر جملہ بن رہی ہے. یہ جو جملہ جو ہے نا یہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور کسی بھی جگہ پر اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ تذکیر و تانیث میں مطابقت لازمی کروائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف آج اس کلاس کو یہیں پر ہی رہنے دیتے ہیں. آج کی کلاس کا پورا پچھلا نہیں، میں آج کی کلاس کا صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلی جو کلاس ہوگی اس میں یہ کریں گے، ہم یہ پڑھیں گے کہ یہاں پر تو ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا و خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی شرائط اور 2 شرطیں ہم نے پڑھی. اب اگلی جو کلاس ہوگی اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس صورت میں مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونا شرط نہیں ہے. یہاں تو شرط ہے نا. اب ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ کس صورت میں مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونا شرط نہیں ہے. ابھی آج ہم لوگوں نے پڑھا سبق نمبر 9 مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد. قاعدہ نمبر 5 ہم نے پڑھا ہے، اور قاعدہ نمبر 5 کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کی شرائط. اور 2 شرطیں ہم نے پڑھی. پہلی شرط یہ ہے کہ جب خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، اور دوسری شرط ہم نے پڑھی جب خبر جملہ ہو اور جملے میں ایک ضمیر ہو اور وہ ضمیر پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اور مزید اچھے سے جب سمجھ میں آئیں گی جب ہم باقاعدہ طور پہ اس کی پریکٹس کریں گے. اور پھر یہ جو اس کے بعد جو کلاس ہوگی اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ کن صورتوں میں مطلب مطابقت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ جو نیچے مشق ہے نا، آپ جو پیج پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 34 آئی تھنک سو، کہ پیج نمبر 34 پہ جو مشق ہے انشاءاللہ تعالی وہ ساری کی ساری مشق ہم لوگ حل کریں گے. اور یہ 5 قاعدے جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، یہ 5 قاعدے باقاعدہ طور پر اس کا اجرا کریں گے، باقاعدہ طور پر میں اپلائی کر کے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. تو آج کی جو کلاس ہے وہ صرف اور صرف یہیں تک رکھتے ہیں. ہم نے 2 شرطیں پڑھی ہیں، اور جب خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، یا پھر خبر جملہ بن رہی ہو اور جملے میں ایک ایسی ضمیر ہو، تو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانا شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ آپ کے پورا کا پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.